حي على الفلاح. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہے، یعنی ساتھی. صحابی کا مطلب ساتھی. ابو لبابہ، اب ان سے سنگین خطا ہوئی. دیکھو یہ خطا ہو رہی ہے امتی سے. منظر اس لیے پیش کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے، ایزیلی بات سمجھ میں آ جائے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک سنگین خطا ہوئی. اب خطا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ بعد میں اللہ کے رسول کو کیسا کہوں، ان کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کیا کیا، مسجد نبی میں جا کر ایسا ستون تھا اس کے ساتھ اپنے ان کے گھر والوں کو کہا کہ مجھے اس ستون کے ساتھ باندھ دو، جب تک اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا میری یہاں نہیں ہوگا، چاہے میری جان نکل جائے. آج بھی وہ ستون موجود ہے مسجد نبی پہ، استوان ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ. آج بھی وہ ستون موجود ہے، نشانی اللہ نے باقی رکھی. تو یہ قصہ اس طریقے سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینے میں تھے تو قریب میں خیبر کا علاقہ ہے، وہاں پر یہودی بستے تھے. وہاں پر یہودی بستے تھے اور کچھ مسلمان کے بھی مکان تھے. بنو قریظہ کے لوگ بستے تھے. بنو قریظہ کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہودی کا قبیلہ وہاں پر خیبر میں بستا تھا. اب وہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہے بار بار پریشان کرتے تھے، بدنامی کرتے تھے، غداری کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. باہر کے کوئی دشمن آتے تو ان سے مل جاتے تھے ایسا، لیکن نظر انداز کیا جاتا تھا. لیکن خندق کے موقع پر جب ابو سفیان سارے عرب والے ایک ہو گئے، مدینے میں جب دین پھیلنے لگا تو ان کو جب گھبراہٹ ہوا تو سارے عرب کے قبیلے والے ایک ہو گئے اور ایک ساتھ انہوں نے یہ نیت کی کہ مدینے پر حملہ کرے اور ان کا نام و نشانہ مٹا دے. تو بنو قریظہ کے لوگ پیچھے تھے، مدینے میں گئے خیبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے قرار کر دیا کہ دیکھو آپ کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ تو بولے نہیں، ساتھ تو ہم نہیں دے سکتے، ہم لوگ کمزور ہو گئے. ٹھیک، کوئی بات نہیں، تو تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، دشمن کے ساتھ مل کر ہم کو پریشان نہیں کرنا. تو کہا کہ نہیں، وہ نہیں کریں. قرار نامہ ہو گیا. لیکن جب وہ آ گئے جان پر، سب قبیلے والے مدینے کے بالکل قریب، تو انہوں نے پھر دھوکہ دیا، غداری کی اور ان کے ساتھ مل گئے اور یہ وعدہ کر دیا کہ ہم بھی ساتھ میں حملہ کریں گے مسلمانوں پر. اب وہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ایک طوفان ایسا بھرپا ہوا کہ پھر ان کو بڑی پریشانی ہوئی. حالانکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے وہ لوگ، لیکن اللہ کی مدد تھی تو پریشان. خیمے ویمے سب ختم ہو گئے، سواریاں اڑ گئی، جو کھانے پکانے کے برتن تھے وہ اڑنے لگے. اب یہ ڈر گئے اور پھر وہاں سے پھر ریٹرن ہو گئے، مکے کی طرف روانہ ہو گئے. تو اللہ نے وہاں پر حفاظت فرمائی. چلو، اب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بار بار اس طریقے سے ہم کو پریشان کرتے ہیں اور یہ بار تو جان خطرے میں ڈال دی مسلمانوں کی، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ ان کو بھی کارڈن کر دیتے ہیں. ان کو کارڈن کر دیتے. کارڈن کیا گیا. اب کارڈن جب کیا گیا تو بنو قریظہ میں ابو لبابہ کی جو فیملی تھی وہ بھی وہاں پر بس رہی تھی، ان کا مکان بھی وہیں پر تھا. اب کارڈن جب ہوا تو وہ بھی شامل ہو گئے اس میں. کچھ دن تو وہاں پر رہے ابو لبابہ کی فیملی. تھوڑا پریشر ہوگا، نئے لوگ کو تھوڑا پریشر ہوگا، پرانے بات سمجھے. تو وہاں رہتے تھے. ابو لبابہ بھی فکر میں آئے، ان کو بھی فکر ہوئی. انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو لبابہ کو کہو کہ یہاں سے ہم کو نکال لے اور اچھی جگہ پر پہنچایا جائے ہم کو، تو کم سے کم یہاں سے ہم سیف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کی اور ابو لبابہ کو کہا کہ چلو جاؤ اپنے گھر والوں کو لے آؤ. ابو لبابہ خود کہتے ہیں کہ اس درمیان جب بنو قریظہ کو کارڈن کیا گیا اور میرے گھر والے وہاں پر تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ دلدل میں پھنس رہا ہوں، جا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے، لیکن میں دب رہا ہوں اندر. یہاں تک آ گیا میں. لیکن پھر اللہ کی کچھ مدد بھی، کچھ میں نے کوشش کی جیسے ویسے کر کے پھر وہاں سے نکلا اور سائڈ پہ جب کھڑا ہوا تو ایک ندی بہہ رہی تھی صاف ستھرے پانی کی. تو پھر میں وہاں گیا. خواب کی بات ہے، وہاں گیا، میں نے اپنے آپ کے جسم کو صاف کیا اور پھر اطمینان میں تھا. یہ دیکھا اور آنکھ کھل گئی. ابو لبابہ نے ایک صحابی کو کہا کہ اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے. تو صحابی علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پرابلم تو ہوگا، آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آسانی کے فیصلے بھی کریں گے، کچھ رستہ نکلے گا آپ کے لیے. اب ابو لبابہ کہتے ہیں کہ خواب تو میں نے دیکھ لیا تھا، میں نے ایکسٹرا نماز بھی پڑھی،
صدقہ خیرات بھی کیا اور اللہ سے معافی بھی مانگی، لیکن جو ہونا تھا تو ہو کر ہی رہا، ہونا تھا ہو کر ہی رہا۔ یہ یاد رہے خواب کے معاملے میں تو میرے جتنے بھی آرگنائزیشن جتنے ممبر ہے تو تھوڑا ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، چمک گئے، ڈر گئے، سانپ دکھ گیا، چھپکلی دکھی، تو ایسے ڈراؤ چمک گئے تو کسی کو بیان مت کرو، اللہ سے تعلق جوڑ لو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے دیکھا ہے، اس کو تو آسانی میں، یعنی عافیت لفظ یاد رہتا تو وہ بولو، اور نہیں ہوتا جتنے گجراتی میں آسانی کر دو اللہ سے۔ تو اس لیے برا خواب ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ معاف کر، اللہ رحم کر، اور اچھا خواب ہے تو بھی اللہ کو بیان کرو، اس سے بڑھ کر کون سننے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کون آسانی کرنے والا ہے؟ کہو اللہ سے، اللہ میں نے خواب دیکھا، یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، لیکن اگر تیرے علم میں جو بھی ہے اس کو تو عافیت کے اندر تبدیل کر دے، تو اس کے لیے خیر، نہ اچھا خواب بیان کرو نہ برا، اور کرنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ سمجھ آئی بات؟ تو ابو لبابہ کہتے ہیں میں نے جو خواب دیکھا تو صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی، جاؤ اپنی فیملی کو لے آؤ۔ میں جب بنو قریظہ میں پہنچا تو وہ سارے یہودی قلعے میں جمع ہو گئے تھے اپنی حفاظت کے لیے، کچھ بار بھی تھے، لیکن جیسے میں گیا تو سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے اور گلے ملنے لگے، میری پیشانی چومنے لگے اور رونے دھونے لگے، بتاؤ سچ سچ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے وہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے اتنی غداری کی تھی کہ سارے جتنے عرب کے قبیلے والے تھے ان سے ہاتھ ملا لیا تھا کہ ان کو ختم کر دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنا خطرناک کام، سب کی جان خطرے میں ڈالا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ تو پوچھتے کیا کریں گے؟ اب ابو لبابہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم تھا کیا ان کا فیصلہ ہے، تورات کے حساب سے اگر کوئی غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ مرد، عورت اور بچے کو چھوڑ دیا جائے اور جوانوں کی گردن مار دی جائے، یہ اس کا تورات میں بھی، ان کی کتاب میں۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ کو یہ بات بتا دی تھی، لیکن امانت تھی، میں کس طریقے سے کہوں، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن پھر اور رونے دھونے لگے اور آگے پیچھے ہونے لگے اور قسم دینے لگے، اللہ کی قسم دینے لگے، اللہ کا واسطہ دینے لگے، تو مجھے ورگلا دیا ان لوگ، حد سے زیادہ ورگلا دیا۔ تو میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اشارے سے یوں کہہ سکتے، ایسا ایسا، یعنی گردن تمہاری مار دی، قتل کر دیا جائے گا، بس اتنا کہنا تھا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی، خاموش ہو گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا، پریشان ہو گئے۔ ابو لبابہ کہتے کہ وہ تو دہشت میں آ گئے، لیکن ان سے زیادہ میں دہشت میں آ گیا، اس لیے کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اے ابو لبابہ تو نے کیا کر ڈالا، تو نے تو امانت میں خیانت کر ڈالی، اللہ کے رسول نے تیرے سامنے راز پیش کیا اور تو نے راز کو فاش کر دیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ کس طریقے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات پیش کروں، بے چین ہو گیا، میں نکل تو گیا وہاں سے میں۔ پھر میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بات کو پیش کر دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچے گی، زبان میں میری ہمت طاقت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کیا مسجد نبی میں سیدھا نہیں گیا اور دوسرے راستے سے میں مسجد نبی میں داخل ہوا اور میرے بچوں کو کہا کہ مجھ کو اس ستون سے باندھ دو، جو میں نے پہلے بتایا، ستون سے باندھ دو، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو رہا نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ بھائی ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، کیا ہوا؟ صاف بتا دیا مجھ سے امانت میں خیانت ہو گئی۔ اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم سے کم ابو لبابہ میرے پاس آ کر خلاصہ کرتا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، تو اللہ کی ذات سے امید اللہ ان کو معاف کر دیتے ابو لبابہ، لیکن انہوں نے تو اپنا کیس جو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب جب تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب اللہ جو فیصلہ کرے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کو یہ فکر ہو گئی اب میری آخرت کا کیا ہوگا، دنیا تو چھوڑ دو، اللہ کے چہیدے بندوں کو آخرت کی فکر، میری آخرت کا کیا ہوگا، فکر میں آ گئے۔ 6 دن 6 رات نکل گئی، کمزور ہو گئے، کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، بالکل کمزور، اور فکر میں اور گل گئے۔ دل میں سوچتے ہیں ابو لبابہ کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں دلدل میں پھنس رہا ہوں، پھر نکل گیا، اچھے پانی میں نے گھسل گیا، مطلب مصیبت آتی ہے لیکن پھر نجات کا رستہ بھی تو ہے، لیکن 6 دن ہونے پر مجھے وہ امید بھی کم ہونے لگی کہ اب نہ جانے میرا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر کہتے کہ 7ویں دن اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی وسلم ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ صبح صادق کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تیار ہوئے تو ام سلمہ نے دیکھا کہ چہرہ بالکل خوشحال ہے۔ ام سلمہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بالکل خوشحال لگتا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کیا بات ہے، کس بات پر آپ خوش ہو اتنے؟ تو کہا کہ ہاں، ابو لبابہ کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لی، الحمدللہ۔ تو ام سلمہ بھی خوش ہو گئی، وہ کہنے لگی کیا میں خلاصہ کر دوں، کیونکہ مسجد نبی اور سارے کمرے بالکل قریب تھے، تو کیا میں ان کو انفارم کر دوں؟ تو کہا کہ ہاں، اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو کہہ دو۔ تو ام سلمہ کہتی کہ میں نے دروازہ کھولا اور آواز دے کر کہا، آئے ابو لبابہ، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی۔ ابو لبابہ کہتے میرے کان کے سننے کی طاقت بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، جو کوئی بولتا تو میرے ہلکا ہلکا آواز ہے، لیکن یہ کان پر جب آواز ٹکرائے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لی تو میری جان میں جان آ گئی۔ میں کھڑے رہنے کے قابل تو تھا نہیں، میرے جسم کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، کھانا پینا بھی میں نے بند کر دیا تھا، لیکن وہ کان پر آواز جب ٹکرائے تو میری جان میں جان آ گئی، کچھ تھوڑی سی ہمت آ گئی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ رہا کرنے کے لیے، تو اشارے سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اشارے سے منع کرتے نہیں، اللہ کا اشارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میں نے خطا کی، ان کی امانت میں خیانت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور جب نماز کے لیے، تو سب سے پہلے ان کے پاس آئے، بشارت دی کہ اللہ نے توبہ قبول کی۔ رہا کرنے گئے تو آواز میں طاقت نہیں تھی، لیکن ہلکی ہلکی آواز سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکے آنکھوں میں پانی اور ہلکی آواز، اور کہنے لگے خدائے پاک کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھا لی ہے کہ اس سرزمین پر میں قدم نہیں رکھوں گا جہاں پر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے، اور نہ میں کسی سے تعلق رکھوں گا، اور جتنا مال ہے اللہ نے میری توبہ قبول کر دی، دنیا کا مال لے کے میں کیا کروں گا، جتنا میرا مال ہے میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سن لیا، رحمت اللہ علیہ، سب سن لیا، رہا کیا، اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے ابو لبابہ، ایک کام کرو، جو مال ہے اس میں سے 1/3 حصہ میں لے لیتا ہوں، 2 حصہ آپ اپنے پاس رکھو، یہ اس لیے کہ آپ بال بچے والے ہو، آپ کو بھی ضرورت ہے، 1 حصہ میں رکھ لیتا ہوں، اور اسی طرح کرتے ہوئے ابو لبابہ کو رہا کر دیا گیا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، ایسے بندے بھی توبہ کرنے والے اس دنیا سے گزرے ہیں، ایسے بندے بھی اللہ کے دنیا سے گزرے ہیں۔ ہم کو تو کیا کہا جاتا ہے، بلکہ سامنے سے تاکید کی جاتی ہے، ان کو تاکید نہیں کی تھی اللہ نے کہ ابھی تم توبہ کرو، اتنا بڑا سنگین گناہ کیا، نہیں، ان کو دل میں احساس تھا۔ ہم جیسے کو تو اللہ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کیوں تم اللہ کے طرف رجوع نہیں ہوتے؟ خود کلام ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے، جبکہ وہ زبردست معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہم کو تاکید کی جاتی ہے۔